السلام علیکم دوستو۔ دنیا کی خاص خبروں میں آج آپ سنیں گے کہ چین میں ہلاکتوں کی تعداد 1716 تک جا پہنچی۔ امریکہ اور طالبان کے درمیان اہم معاہدہ طے پا گیا۔ ہم ترکی کے لیے سجدے میں دعائیں کرنے والوں کو کیسے فراموش کر سکتے ہیں؟ ترک صدر رجب طیب اردوان۔ مشکل گھڑی میں چین کا بھرپور ساتھ دینے پر چین کی عوام نے شکریہ پاکستان دنیا میں ٹاپ ٹرینڈ بنا دیا۔ ترک صدر پوری دنیا کے 5ویں اور مسلم امہ کے ٹاپ پسندیدہ ترین رہنما قرار۔ ہوٹل کا مفت کمرہ لینے کے لیے ایک شخص کا انوکھا طریقہ۔ اس تصویر میں سیمنٹ کی دیوار کو قریب سے کیوں دکھایا گیا ہے؟ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، شیئر، سبسکرائب اور فالو ضرور کیجیے گا، شکریہ۔ ادھر چین میں وائرس سے ہلاکتیں 1716 تک جا پہنچی ہیں۔ چینی حکام کے مطابق ان میں محکمہ صحت کے 6 اہلکار بھی شامل ہیں۔ مریضوں کا علاج کرنے والے محکمہ صحت کے 87% اہلکار بھی اس میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ چین میں 5000 سے زائد نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ فلپائن، ہانگ کانگ کے بعد اب جاپان میں بھی پہلی ہلاکت کی تصدیق ہوئی ہے۔ ادھر امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان کارروائیوں کو روکنے سے متعلق اہم معاہدہ طے پا گیا ہے۔ افغانستان میں جاری خانہ جنگی کا واحد حل ایک سیاسی معاہدہ ہے اور اس محاذ پر اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ اس سے قبل امریکہ کے صدر ٹرمپ نے بھی امن مذاکرات کے جلد ہی حتمی نتیجے تک پہنچ جانے کا اشارہ دیا تھا۔ دوسری جانب طالبان نے کہا ہے کہ ملا برادر کی سربراہی میں مذاکراتی ٹیم کے متعدد ارکان نے زلمے خلیلزاد کی سربراہی میں امریکی مذاکراتی ٹیم سے ملاقات کی ہے۔ مذاکرات کا ماحول اچھا اور مثبت تھا، تاہم فریقین نے اتفاق کیا ہے کہ وہ کچھ دن کے وقفوں اور مشاورت کے بعد اپنی بات چیت جاری رکھیں گے۔ ادھر ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ ترکی کو بھی مشکل حالات کا سامنا رہا ہے۔ عزم و ہمت کے ساتھ ہم نے اپنی مشکلات پر قابو پایا ہے۔ تجارت کو $1 ارب اور پھر بڑھا کر $5 ارب تک لے جانا ہوگا۔ ترکی کے صدر نے کہا کہ پاکستان ہمارا دوسرا گھر ہے جہاں آ کر مجھے بے حد خوشی ہوتی ہے۔ بہترین مہمانداری پر پاکستانی عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ترکی نے پاکستان میں اپنی سرمایہ کاری میں اضافہ کیا ہے۔ ترکی کو بھی مشکل حالات کا سامنا تھا۔ ترکی کا قرضہ 72% سے کم ہو کر 32% تک آ گیا ہے۔ عزم و ہمت سے اپنی مشکلات پر قابو پا لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں خوشی ہوئی ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے نتیجے میں پاکستان میں توانائی کا مسئلہ حل ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کو علاج کے لیے مغربی ممالک جانا پڑتا ہے۔ ہم نے ترکی میں جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ہاسپٹل بنائے ہیں جہاں پر بہتر خدمات اور علاج معالجہ کی سہولیات میسر ہیں۔ اس شعبہ میں بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ علاج کے لیے دنیا سے لوگ ترکی کا رخ کرتے ہیں اور پاکستانی عوام بھی کہیں اور جانے کی بجائے ترکی آ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ترکی کا دورہ کرنے والے سیاحوں کی تعداد 13 ملین سے بڑھ کر 51 ملین تک پہنچ گئی ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے چوتھی بار خطاب کیا ہے۔ طیب اردوان قومی اسمبلی کے حال میں آئے تو وزیر اعظم عمران خان سمیت تمام ارکان پارلیمنٹ نے ان کا اپنی نشستوں سے کھڑے ہو کر استقبال کیا۔ ترک صدر کے استقبال کے لیے کافی دیر تک ڈیسک بجتے رہے۔ ترک صدر طیب اردوان نے بھی زبردست استقبال پر پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور ارکان پارلیمنٹ سے اظہار تشکر کیا۔ خطاب کرتے ہوئے ترکی کے صدر نے کہا کہ مقبوضہ وادی بھی ترکی کے لیے وہی حیثیت رکھتی ہے جو پاکستان کے لیے رکھتی ہے۔ ترکی اس مسئلے کو امن اور انصاف کے ذریعے حل کرنے کے فیصلے پر قائم ہے اور پاکستان کا بھرپور ساتھ دینے کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستانیوں سے محبت نہیں کریں گے تو اور کس سے کریں گے؟ پاکستان نے اپنے پیٹ کاٹ کر کے ہماری مدد کی جسے کبھی نہیں بھول سکتے۔ ہم ترکی کے لیے سجدے میں دعائیں کرنے والوں کو کیسے فراموش کر سکتے ہیں؟ پاکستان کے ساتھ تعلقات ہمیشہ قائم رہیں گے اور یہ رشتہ دل کا رشتہ ہے۔ پاکستان کا دکھ ہمارا دکھ ہے اور اس کی کامیابی ہماری کامیابی ہے۔
ترکی کی تحریک آزادی کی حمایت میں پاکستانی خواتین نے اپنے زیور بیچ دیے۔ ہماری دوستی مفاد پر نہیں، عشق و محبت پر مبنی ہے۔ میں نے پاکستان میں کبھی بھی خود کو اجنبی محسوس نہیں کیا۔ پاکستان میرے لیے دوسرے گھر کا درجہ رکھتا ہے۔ پاکستانی عوام کو عزت و احترام سے سلام پیش کرتا ہوں، ان کے خلوص اور مہمان نوازی پر شکر گزار ہوں۔ آج پاکستان اور ترکی کے تعلقات سب کے لیے قابل رشک ہیں، جبکہ سربراہ پاک فوج جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی کہا ہے کہ پاکستان ترکی کے ساتھ تعلقات کو اہمیت دیتا ہے اور پاکستان ترکی کے ساتھ ہمیشہ اپنے بھائی کی طرح کھڑا ہوگا۔ ادھر چین کا ساتھ دینے پر چین میں شکریہ پاکستان ٹاپ ٹرینڈ بن گیا، بلکہ پوری دنیا میں چینی عوام نے شکریہ پاکستان ٹاپ ٹرینڈ بنا دیا۔ وائرس کے خلاف کوششوں میں تاریخی ساتھ دینے پر چینی قوم نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ چینی قوم نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر راتوں رات #شکریہ پاکستان لگا کر ٹاپ ٹرینڈ بنا دیا۔ ادھر معروف ادارہ گیلپ انٹرنیشنل کی سروے رپورٹ کے مطابق ترک صدر رجب طیب اردوان پوری مسلم امہ کے پسندیدہ ترین رہنما قرار دیے گئے ہیں۔ ادارے گیلپ انٹرنیشنل نے عالمی پسندیدہ رہنماؤں کے بارے میں جاننے کے لیے ایک سروے کرایا ہے، جس میں دنیا بھر سے 5300 افراد سے رائے لی گئی ہے۔ سروے کے مطابق مسلم ممالک میں ترک صدر 30% مقبولیت کے ساتھ سب سے محبوب ترین لیڈر ہیں، جبکہ عالمی رہنماؤں کی فہرست میں بھی طیب اردوان 5ویں نمبر پر ہیں۔ پسندیدہ مسلم رہنماؤں میں دوسرا نمبر سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کا ہے، جن کی مقبولیت 25% ہے، جبکہ صدر روحانی 21% پسندیدگی کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں۔ جبکہ عالمی رہنماؤں میں 46% مقبولیت کے ساتھ جرمن چانسلر پہلے نمبر پر ہیں۔ فرانس کے صدر میکرون 40% مقبولیت کے ساتھ دوسرے، جبکہ روسی صدر پیوٹن 36% پسندیدگی کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں۔ دوستو، ادھر امریکی شہری نے ہوٹل میں مفت کمرہ حاصل کرنے کے لیے ایک عجیب و غریب حرکت کی، جس میں وہ بالآخر پکڑا گیا۔ ریاست اوٹا سے تعلق رکھنے والے 37 سالہ ریان نامی شخص مختلف ہوٹل میں اپنے ساتھ چوہے لے کر جاتا تھا۔ جیسے ہی وہ اس ہوٹل میں کمرہ بک کراتا تھا تو کچھ وقت اس کمرے میں گزارنے کے بعد وہ اس کمرے میں ان چوہوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ اس کے بعد وہ فوراً ہوٹل انتظامیہ کو شکایت کرتا تھا کہ ان کے ہوٹل میں صفائی کے کس قدر ناقص انتظامات ہیں، کہ یہ دیکھیں کمرے میں کیا ہو رہا ہے۔ جس کے بعد وہ ہوٹل انتظامیہ سے مطالبہ کرتا تھا کہ میں پیسے نہیں دوں گا، اگر دوں گا تو کم دوں گا۔ وہ اس طرح کی حرکتیں مختلف ہوٹلوں میں کرتا تھا اور بالآخر اب وہ پکڑا گیا، اور اس پر بہت سے ہوٹلوں میں اس طرح کی حرکت کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ اب یہ نہیں پتہ چلا کہ وہ پکڑا کس طرح گیا ہے، لیکن اس نے اعتراف کر لیا ہے کہ وہ مختلف ہوٹلوں میں جا کر مفت کمرہ حاصل کرنے کے لیے یہ ڈرامہ کرتا رہا ہے۔ دوستو، یہ ایک سیمنٹ کی دیوار ہے جو کہ نزدیک سے دکھائی گئی ہے۔ اگر آپ کو بھی پہلی نظر میں یہ سیمنٹ کی دیوار کی قریب سے لی ہوئی تصویر لگ رہی ہے تو آپ اور میں دوستو غلط ہیں۔ یہ تصویر دہلی بھارت کے گنجان آباد علاقے کی ہے۔ دہلی کی آبادی 2.5 کروڑ کے لگ بھگ ہے، اور یہ دوستو اس علاقے کی ہے جہاں غریب لوگ رہتے ہیں، یعنی یہ تصویر سنتوش پارک اور اتم نگر کے مضافات کی ہے۔ یہ دہلی کا غریب ترین اور گنجان آباد ترین علاقہ ہے۔ یہ تصویر سپیس سے لی گئی ہے، اسی لیے یہ چھوٹے چھوٹے گھر ایسے نظر آ رہے ہیں۔